رہتا ہے. جناب بریر قاری قرآن ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنا خوش اسے کبھی نہیں دیکھا جتنا یہ شب عاشور خوش تھا. جناب یزید ابن سویت امام حسین کا صحابی ہے. 2 بیٹوں 10 بیٹے تھے, 2 بیٹے کربلا میں لے کر آیا, عبداللہ اور عبید اللہ. کہتے اتنا خوش ہم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. حبیب ابن مظاہر عاشورہ کے دن اس کے چہرے پہ خوشی ہے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے, اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. یہ ایسے ایسے اصحاب امام حسین یہ خوش ہیں. یہ فرح کون سی فرح ہے؟ یہ عبادت والی فرح ہے. فرمایا خوشی جس کے اندر ہوتی ہے اللہ اس کی زندگی بھی بڑھاتا ہے. آج جتنی بیماریاں ہیں, یہ زخم معدہ, معدے کی بیماریاں, وجود کے اندر کینسر کا ہونا, یہ سب اس لیے ہے کیونکہ انسان خوش نہیں ہے. اب انسان کو سوچنا چاہیے میں مسلمان بھی ہوں, میں شیعہ بھی ہوں, میں امام حسین کا ذکر بھی کرتا ہوں, سب کچھ میرے پاس ہے. مثلا کسی کے پاس دولت بھی ہو, کسی کے پاس مال بھی ہو, کسی کے پاس شہرت بھی ہو, لیکن اس کے اندر خوشی نہ ہو تو دولت کسی کام کی نہیں ہے. تو فرمایا مومن کی پہلی نشانی, مومن کی برترین نشانی یہ ہے کہ مومن کو اللہ فرح عطا کرتا ہے, نشاط عطا کرتا ہے. اور جنت والوں کی نشانی بھی یہ بتائی کہ جنت والوں کو دیکھو گے ان کے بیچ میں سرور پاؤ گے, خوشی پاؤ گے. تو فرمایا مومن اگر خوش رہے گا زندگی بھی اس کی بڑھے گی, نماز میں بھی مزہ آئے گا, گھر میں بھی لطف ملے گا, 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو مزہ آئے گا. لیکن اگر طبیعت میں خوشی نہیں ہے, اور رسول خدا کی دعا کا ہم نے ذکر کیا کہ فرماتے ہیں پروردگارا کہ ہمیں فشل سے بچا, ہمیں ملل سے بچا, ہمیں کسل سے بچا. اے خدا فشل کیا ہے؟ سستی سے ہمیں نجات دے پروردگارا, کاہلی سے ہمیں نجات دے پروردگارا, بہانہ اندوزی سے کہ انسان بہانہ کرے, کوئی کام کرنا ہو بہانہ کرے, پروردگارا اس سے ہمیں بچا. یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو ڈپریشن میں لے کر چلی جاتی ہیں. آج معصومین کا فرمان سنیے کہ وہ انسان جو زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے اس کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے. فرمایا تمہاری سوچ ہمیشہ پوزیٹو ہونی چاہیے. نیگیٹو سوچنے سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. کہ معصوم نے فرمایا کسی بھی برے خیال کو سوچنے سے پہلے 70 مرتبہ اچھا خیال کیا کرو. اگر نیک سوچو گے, پوزیٹو سوچو گے, زندگی میں خوشی آئے گی. یہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب سے پہلے جو خیال کرتے ہیں نیگیٹو خیال کرتے ہیں. مومن مومن کے لیے برا سوچتا ہے, مومنہ مومنہ کے لیے برا سوچتی ہے. گھروں میں بھائی بھائی کے لیے برا سوچے, کزن کزن کے لیے برا سوچے. فرمایا یہ جو برا سوچنا ہے یہ تمہاری زندگی کو کیا کرتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیتا ہے. کسی نے کہا مولا اگر میں کسی کے لیے اچھا سوچوں لیکن پھر برا خیال آئے, پھر اچھا سوچوں, پھر برا خیال آئے, پھر اچھا سوچوں, پھر برا خیال آئے. مولا نے کہا 70 مرتبہ اچھے خیال کرو. کہنے لگا علی اگر 70 ہی مرتبہ اچھا سوچ لیا پھر 71واں مطلب میرے برا خیال آئے تو پھر کیا کروں؟ امام فرماتے پھر اپنے آپ کو ٹوکنا شروع کر دے کہ آئے نفس میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں اور تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے. کہ پھر برائی تمہارے اندر ہے, اس مومن کے اندر نہیں ہے. ہمارے معاشرے کا مسئلہ کیا ہے؟ برائی برائی. آپ نیوز چینل کھولتے ہو نیگیٹیوٹی, آپ ڈرامے کھولتے ہو نیگیٹیوٹی, خیانت دکھائی جاتی ہے, ہاں مختلف قصے ایسے دکھائے جاتے ہیں, بے حیائی اور یعنی جھوٹ مکاری. یہ سارا معاشرے میں زہر پھیلایا جا رہا ہے. کس چیز کا؟ نیگیٹیوٹی کا. یعنی یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں ہر بندہ ایک دوسرے کو غدار بولتا ہے. یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس ملک میں پوزیٹیوٹی نہ ہو اس کی نسلیں پوزیٹیو ہو کے بڑی نہیں ہوتی. تو فرمایا پہلا مقام یہ ہے کہ انسان اور مومن اپنے لیے کیا سوچے؟ نیگیٹیو نہ سوچے. دوسری صفت, یہ ساری صفات ذہنی صفات ہیں, آپ کے تھنکنگ سے ان کا تعلق ہے جن کی طرف معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فوکس کر رہے ہیں. کہ جوان اپنی زندگی میں پوزیٹیو بن, ہمیشہ اچھا سوچو مومنین کے لیے, اپنے بھائی کے لیے اچھا سوچو, کبھی بھی نیگیٹو خیال نہ کیا کرو. کیونکہ نیگیٹیوٹی تمہارے اندر کیا پیدا کرے گی؟ نفرت کو پیدا کرے گی. نیگیٹیوٹی بغض کو پیدا کرے گی. نیگیٹیوٹی عداوت کو پیدا کرے گی. اور جب دل بغض اور نفرت سے بھر گیا یہ دل نجس ہو جاتا ہے. اب اس انسان کو سکون نہیں آتا. اور اسی نیگیٹیوٹی سے ایک بیماری ہے جس کا نام ہے وسوسہ. یہ وسوسہ بھی یہیں سے جنم لیتا ہے کہ ہم بار بار ایک چیز کا سوچتے رہیں. مومن کی مومنہ سے شادی کروانی ہے. کل کسی مجلس میں نے کہا مولانا استخارہ تو نکال دیجئے, رشتہ کریں کہ نہیں. پتا بھی ہے لڑکا اچھا ہے, لڑکی اچھی ہے, خاندان اچھا ہے, اچھی جاب میں جاتا ہے, لوگوں نے ابھی تک اس کی کوئی برائی نہیں بتائی, ہر بندہ اس کی تعریف کیے جا رہا ہے. نہیں مولانا پھر بھی استخارہ تو نکال دیجئے, استخارہ تو نکال دیجئے. اور دوسری جگہ پتا بھی ہے کہ جوان اچھا نہیں ہے یا لڑکی اچھی نہیں ہے, لیکن پھر کہتے ہیں پھر بھی میرا دل نہیں مانتا, دل لٹکا ہوا ہے, آپ ذرا استخارہ تو نکال دیجئے. پھر استخارہ نکالتے ہیں مولانا سے. مولانا مثلا استخارہ کبھی اچھا آ جاتا ہے, شادی کی 2 مہینے میں
خاندان بگڑ گئے، ستیہ ناش ہو گیا، پھر کہتے ہیں سارا قصور کس کا ہے؟ اس مولوی کا ہے، یقیناً اس نے استخارہ صحیح نہیں نکالا ہوگا۔ بھئی اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ استخارے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب انسان مشاورے میں فیل ہو جائے، تحقیق میں فیل ہو جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، پھر کہا کہ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ وہ بھی ہمارے وسوسے کو دور کرنے کے لیے ہے کہ یا ہاں میں جواب آئے گا یا نہ میں جواب آئے گا، تاکہ انسان کے قتل فیصلہ ہو جائے اور نیکسٹ اسٹیج کی طرف بڑھ جائے۔ انسان زندگی کے ایک فیز میں پھنسا رہے کہ کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، اور مہینوں اسی چیز میں پھنسا رہے، اس کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ جناب کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو۔ اللہ نے تجھے کیا دی ہے؟ عقل دی ہے، فہم دی ہے، طاقت دی ہے۔ اب مومن اچھا یا برا کیسے پتہ لگایا جائے؟ یہ بھی معصومین فرماتے ہیں، فرماتے کسی جوان کا پتہ لگانا چاہتے ہو اچھا یا برا ہے، کہ اس کے ہمسایوں سے پوچھو، جہاں پڑھتا ہے اس کے دوستوں سے پوچھو، کس نے پالا ہے اس کے باپ کو دیکھو۔ لڑکی کا پتہ لگانا ہے، دیکھو خالہ نے پالا، پھپھو نے پالا، اماں نے پالا، جس نے بھی پالا ہے، جس نے پرورش کی ہے، پہلے اس کا کردار دیکھو، پھر لڑکی کا کردار دیکھو۔ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اسکول میں پڑھتی ہے، اس کی 4 دوستوں کو دیکھ لو، ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، اس کے لباس کو دیکھو، اس کے چال چلن کو دیکھو، اس کی باتوں کو دیکھو۔ یہ ودن 1 ویک اینڈ 2 ویک انسان تحقیق کر کے نتیجہ نکال سکتا ہے۔ بھائی ایک موبائل لینے جاتے ہو، 4 لوگوں سے پوچھتے ہو، آج کل تو گوگل پہ ریویو پڑھ لیتا ہے انسان، فلاں گاڑی کا ریویو کیا ہے، فلاں موبائل کا ریویو کیا ہے۔ اسی طرح انسان کے بھی ریویوز ہوتے ہیں، آپ 4 دوستوں سے پوچھ سکتے ہو، 4 جاننے والوں سے پوچھ سکتے ہو، آپ کے پاس جو ریویو آئے گا عقل کے ساتھ کیلکولیشن کرو، اللہ پہ توکل کر کے بسم اللہ کر کے انسان کیا کرے؟ اقدام کرے۔ اسی طرح بزنس ہے، مولانا کام کرنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کریں کہ نہیں کریں، یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ انسان کو روکے رکھے اور فرصتیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں، مواقع اس کے ہاتھ سے نکل جائیں کہ یہ جاب کروں یا وہ جاب کروں، یہ کام کروں یا یہ کام کروں۔ 2 اچھے کاموں میں پھنس جاتا ہے، 2 جاب کے درمیان پھنس جاتا ہے، یہ بندے بے وقوف کی نشانی ہے۔ مومن فوراً فیصلہ لیتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں کہ خوشبختیاں ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں، یہ سوچتے رہتے ہیں اور وہ خوشبختی نکل کے چلی جاتی ہے، بعد میں اپنا سر پیٹتا رہتا ہے، اے کاش میں نے کیا کیا ہوتا، فلاں چیز خرید لیتا، فلاں کام کر لیتا۔ تو فرمایا یہ مومن ناکام ہو جاتا ہے۔ تو نیگیٹو تھنکنگ، برا سوچنا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ شائبہ پیدا نہ ہو کہ مولانا کہہ رہے ہیں ہر کسی کے لیے اچھا سوچنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں۔ مولانا نے کہا کہ پوزیٹیو پوزیٹیو پوزیٹیو، اب کہے کہ میرے پاس آئی فون ہے، اور مولانا نے کہا پوزیٹیو سوچو، تو کراچی میں تو چوری کچھ ہوتا نہیں ہے، لہذا چوروں کے لیے بھی انسان پوزیٹیو سوچنا شروع کر دے، یہ نہیں ہے۔ کہیں پر شرط عقل احتیاط ہے، کہیں پہ پوزیٹیو ہونا عبادت، کہیں پہ نیگیٹو ہونا عبادت ہے۔ مومن کے لیے پوزیٹیو بنو، شیطان کے لیے نیگیٹو بنو۔ ہمارا الٹ ہے، مومن کے لیے نیگیٹو اور شیطانی محفلوں میں جاؤں، ایک بار جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں شیطان ایک بار کیا کر لے گا؟ ہاں ایک بار تھوڑی سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بار نشہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک گھونٹ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں آدھا گھنٹہ فلاں فاسق کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، شیطان کے لیے انہو لکم عدو مبین، اللہ کہتا ہے کھلا دشمن ہے تمہارا، اس کے لیے ہمیشہ کیا رہو، یعنی کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا شیطان پر، یا کبھی بھی تمہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ کیوں قرآن کہتا ہے کبھی اولاد دشمن بن جاتی ہے، کبھی بیوی دشمن بن جاتی ہے، کبھی دوست دشمن بن جاتے ہیں، یہ تجھے غلط محفلوں میں لے جاتے ہیں، یہ تجھے تباہی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا پوزیٹیو بنو، کس کے لیے؟ مومن کے لیے، اور نیگیٹو بنو کس کے لیے؟ اگر تجھے پتا ہو فلاں جگہ پہ خطرہ ہے تو احتیاط شرط احتیاط عقل ہے، اس راستے کو اختیار نہ کرو۔ فلاں آدمی فاسق و فاجر ہے، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ پتہ فلاں محفل میں جانے سے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، ان محفلوں سے دور کرو، ان صحبتوں سے دوری اختیار کرو، ان محفلوں سے دوری اختیار کرو۔ تو یہ انسان کا عقل ہے۔ دیکھیے اہل بیت کے جتنے بھی فرامین ہیں وہ میان روی کے فرامین ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز کو انسان پکڑ لے اور کہے کہ اب میں نے ہر جگہ اسی طرح چلانا ہے۔ جب آپ راستے پہ گاڑی چلاتے ہو نا تو ہینڈل کو ایک طرف کر کے نہیں چلاتے، اس میں موڑ آتے رہتے ہیں، کبھی آپ ہینڈل رائٹ لیتے ہو، کبھی لیفٹ رہتے ہو، تو یہ ہمیشہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ زندگی بھی اسی طرح ہے۔ یہ انسان کو جو خدا نے عقل دی ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ بولنا ہے، کہاں پہ چپ رہنا ہے، کہاں پہ اچھا سوچنا ہے، کہاں پہ میں نے احتیاط کرنا ہے۔ تو وہ مومن کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، مومن کی آخرت۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ رسول خدا ایک مومن، ایک مسلم دنیا سے چلا گیا، اس کے جنازے میں گئے تو کوئی کہنے لگا یہ بڑا جھوٹ بہت بولتا تھا، کسی نے کہا فلاں گناہ بہت کرتا تھا، کسی نے کہا فلاں گناہ بہت کرتا تھا، اس کی برائیاں برائیاں برائیاں۔
رسول گرامی نے کہا بندہ آئے خدا میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں اور تم برائی پہ برائی برائی پہ برائی کیے جا رہے ہو، اس مرنے والے میں کوئی تو نیکی ہوگی جو مجھے بتاؤ۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس نے زندگی میں ایک رات شہر کی حفاظت کے لیے چوکیداری کی تھی کہ مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ نہ ہو، چوکیداری کرتے تھے راتوں کو لوگ کہ لشکر پہ حملہ نہ ہو، ایک رات اس نے چوکیداری کی تھی اور یا رسول اللہ بڑی ایمانداری سے چوکیداری کی تھی۔ تو کہا ساری برائیوں کو چھوڑو، اس ایک رات کی چوکیداری کے فضائل پڑھنا شروع کرو۔ ہاں؟ مومن کی نیکی کرے۔ فرمایا شہد کی مکھی بنو، گندگی کی مکھی نہ بنو۔ ایک مومن نہا کے نکلا پورا بدن صاف اور ستھرا، لیکن بدن کے کسی جگہ پہ زخم تھا تو مکھی کہاں بیٹھے گی؟ پورے صاف بدن کو چھوڑ کے اس گندگی پہ جا کے بیٹھے گی۔ لیکن ایک ہے شہد کی مکھی جو ساری گندگیوں کو چھوڑ کے پھولوں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کتاب حیات الحیوان پڑھیے، معصوم فرماتے ہیں شہد کی مکھی بن، بنو امیہ کی طرح گندگی کی مکھی نہ بن۔ تو بنو ہاشم کا ماننے والا ہے، حسین ابن علی کا ماننے والا ہے، کہاں پہ بیٹھا کر؟ اچھائیوں پہ۔ کیونکہ اگر آپ معاشرے کی صرف برائی 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 بتاؤ گے، معاشرے میں کیا پھیلے گی؟ برائی۔ یہاں تک فرمایا اگر کوئی گناہ کی تصدیق نہیں ہے اس کا ذکر نہ کیا کر۔ کہ آپ کو پتا ہے فلاں نے شراب پی، کسی نے بولا، آپ کو علم بھی ہے کہ شرابی ہے، لیکن وہ خود نہیں بتاتا میں شرابی ہوں، چھپاتا ہے، تمہیں حق نہیں اس کا عیب ظاہر کرو۔ ایک فاسق ہے علل اعلان فسق کر رہا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ کہ کسی نے کہا مولانا حکمرانوں کی بوتلوں سے شراب ملی، انہوں نے کہا بھائی شہد ہے، میں نے کہا شہد ہی مانو، کم از کم اس میں خوف تو ہے نا کہ وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شراب ہے، یہ خوف کی نشانی ہے۔ لیکن ایک بدبخت تھا جو کہتا تھا کہ میں شیعہ ہوں لیکن ٹی وی پہ علل اعلان بولتا تھا میں شراب پیتا ہوں، یہ اس سے بدبختر ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے میں پیتا ہوں۔ بھائی میں منافق نہیں ہوں، تم سب سے بڑے منافق ہو، سب سے بڑے بدبخت ہو جو اعلان کر رہے ہو میں شراب پیتا ہوں۔ ہاں ایک شرابی ہے لیکن وہ جھٹلا دیتا ہے، پیر صاحب کا پانی تھا یا جو بھی تھا، لیکن وہ جھٹلا رہا ہے، اچھی بات ہے آپ مان لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی تک اس معاشرے میں اس فعل کو فعل قبیح مانا جا رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، وہ فوراً مکر جاتا ہے میں نے نہیں پی۔ لیکن ڈرو اس دل سے کہ برملا یہاں کے حکمران بولیں کہ ہم پیتے ہیں، یہ برائی کو عام کرنا، یہ چیز ہے۔ فرمایا اگر تجھے علم بھی ہو کہ ایک بندے نے پیا ہے نہ بتاؤ، بتاؤ گے تو یہ معاشرے میں آپ بدبو پھیلا رہے ہو۔ اگر اس کے اندر ایک خوبی ہے صرف خوبی بتاؤ تاکہ آپ کے بچوں کے لیے برائیاں رول ماڈل نہ بنے، کیا رول ماڈل بنے؟ خوبیاں رول ماڈل بنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو فرمایا ڈپریشن، خوشی کی ناخوش ہونے کے ایک سبب یہ ہے کہ انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ یہ نیگیٹیوٹی ہمارے گھروں میں رشتہ داروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مومن کے لیے برا سوچنا، حسد کی وجہ یہی نیگیٹیوٹی ہے، جیلسی اسی نیگیٹیوٹی سے نکلتی ہے۔ دوسری صفت معصوم فرماتے ہیں کہ حال میں رہنا سیکھو، فیوچر پاسٹ پریزنٹ۔ فرمایا پریزنٹ میں رہنا سیکھو۔ قرآن کہتا ہے لا تیأسوا، کبھی غمگین نہ ہو اس چیز سے جو تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی، جو کھو گیا وہ کھو گیا۔ بعض لوگ ہیں پاسٹ میں رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ تھا، میرے پاس وہ تھا، میرے پاس وہ تھا اور یہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا۔ یہ کہاں رہ رہا ہے؟ ابھی تک پاسٹ میں رہ رہا ہے، یہ ہمیشہ غمگین رہے گا۔ بعض لوگ وہ ہیں جو فیوچر میں رہتے ہیں، وہ کہانی کہ انڈا لیا اور انڈے سے مرغی ہوگی، اور مرغی اتنے انڈے دے گی، پھر وہ اتنے انڈے دے گی، اب خوشی کے مارے یہ ایک ہی انڈا تھا وہ بھی گر گیا۔ یہ کہاں رہتا ہے؟ فیوچر میں رہ رہا ہے۔ کہا نہ فیوچر میں رہو، نہ پاسٹ میں رہو، پریزنٹ میں رہو۔ اس وقت جو ہے اس کی کیلکولیشن کرو، آج کیا کر سکتے ہو اللہ کے لیے، یہ چھوڑ دو کل امام زمانہ کے لیے کروں گا، کل کس نے دیکھی ہے بھائی، یہ چھوڑ دو کہ آپ کے ابا نے کیا کیا تھا، دادا نے کیا کیا تھا، تم کیا کر سکتے ہو آج، کون سا واجب انجام دو گے؟ کیا مولانا سوچا ہے کہ 4 سال بعد خمس دیں گے؟ بھائی 4 سال بعد کس نے دیکھا ہے، آج دو نا، فیصلہ آج کرو۔ قضا نمازیں ہیں اتنے سال کے بعد پڑھوں گا، آج اس عمل کو انجام دو۔
کہا مولانا سوچ رہی ہوں کہ حجاب کے لیے تھوڑی پابندی ہونی چاہیے. بھائی کل کیوں, آج سے شروع کرو. نیکی فرمائے آج میں رہنا سیکھو. اب وہ شام میرے امام کے پاس گیا, کہنے لگا مولا بڑی تنگ دستی ہے, مال نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. امام نے فرمایا جو ہے اس کا سوچو, جو نہیں ہے اس کا نہ سوچو. جو نہیں ہے اس کا سوچو گے تو غم آ جائے گا. یہ سوچو اللہ نے صحیح سالم بدن دیا ہے, یہ سوچو اللہ نے اہل بیت کا ماننے والا بنایا ہے, یہ سوچو اہل ولایت ہو, مر گاؤ تو جنت میں جاؤ گے. انہوں نے فرمایا دنیا محدود ہے, جتنا تم پیچھے جاؤ گے. دو جملے بڑے فرمائے, بہت بہترین, بہت پیارے جملے. فرمایا جو وقت گزر گیا اس سے عبرت حاصل کرو. پیچھے بزنس میں غلطیاں کی, فیصلے غلط کیے, شادی میں غلطی کی, یہ ساری غلطیاں ہیں نا, اس سے عبرت حاصل کرو. یا اپنی غلطیوں پہ نادم ہو جاؤ. بعض لوگ ایسے, مولانا میں نے بہت بڑا گناہ کیا, اللہ نہیں بخشے. بھائی گناہ ہو گیا, بات ختم. آؤ دعائے کمیل پڑھو, اللہ کے دربار میں ندامت کرو, توبہ مانگو. اللہ ارحم الراحمین ہے, ہمارے گناہ کو بخشے گا. آگے کے لیے سوچو کہ تم نے آج کیا نہیں کرنا, وہ خطا دوبارہ دہرانی نہیں ہے. اپنے پار سے ندامت اور عبرت, یہ دو چیزیں حاصل کرو. اپنی خطاؤں پہ نادم ہو جاؤ اور ان خطاؤں سے عبرت لو کہ آگے میں یہ خطا نہیں کروں گا. ایک آدمی سے دوستی کی, اس نے دھوکہ دیا, عبرت حاصل کرو کہ پھر ایسی صفت والے بندے سے دوستی نہیں کرو گے, ایسے لالچی بندے کے ساتھ پھر بزنس نہیں کرو گے, ایسی محفل میں نہیں جاؤ گے جس محفل نے تجھے گنہگار بنا دیا. وہاں سے کیا حاصل کرو, عبرت حاصل کرو اور ندامت. اور فرمایا کہ معصوم فرماتے ہیں مستقبل فیوچر کے لیے کیا کرو, تدبیر کرو. ایسی تدبیر کرو کہ آگے جا کے پھر میں وہ گناہ نہ کروں. میں نے کہا نا یہ ابن جہش, امام حسین نے بلایا, یہ کربلا نہیں آیا. عاشورہ کے دن جب کربلا پہنچا تو دیکھا کہ فرزند رسول کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے اور گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے. جس دن اس نے فیصلہ کرنا تھا فیصلہ نہیں کیا. اب سوچنے لگا کہ اے کاش کل میں حسین کی کیا کرتا, مدد کرتا. کہتے گھوڑے پہ تھا, عقل اس کی زائل ہو گئی. یہ مناظر دیکھے, سیدھا اس کا گھوڑا نہر دجلہ میں گیا اور ڈوب کر نہر دجلہ میں مر گیا. تو میرے عزیز, اگر دنیا اور آخرت میں آباد رہنا چاہتے ہو, یہ فکر, یہ طرز فکر, یہ طرز عمل اگر ہماری زندگی میں ہوگا تو دنیا میں بھی خوشی ہوگی, آخرت میں بھی خوشی ہوگی. تیسری صفت صرف بتا رہا ہوں جلدی جلدی سے. فرمایا وہ آدمی جو اس کے پاس ہے اس پہ خوش رہے. قناعت. من ينظر الى ما فی اید الناس, جو انسان یہ دیکھے کہ فلاں کے پاس کیا ہے, اللہ کہتا ہے طال حزنو, اس کا غم کیا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. آج یہ دیکھو اللہ نے کیا دیا ہے, سالم ہاتھ دیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, اچھی اولاد دی ہے, جتنا دیا ہے اس پہ الحمدللہ رب العالمین بولنا چاہیے. آغائے شیخ عباس قمی کے بیٹے آغائے شیخ علی 20 سال کہتے ہیں امام حسین کا عزادار رہا. 20 سال کہتے ہیں ایک محرم پڑھنے کے بعد گلے میں زخم ہوا, پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا. کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گیا, چیک اپ کروایا, ڈاکٹر نے کہا کہ شیخ علی آپ کو گلے کا کینسر ہے. اب جس مولوی کے پاس گلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں, مطلب گلا نہ ہو تو مولوی کسی کام کا ہی نہیں ہے, تو کہا میں آپ کا علاج کروں گا لیکن یہ ہے کہ کم از کم 20 مہینے آپ کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے, جس سے جو کام ہے آپ لکھ کر دو گے. شیخ علی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. کہتے 4-5 مہینے میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. کہتے 4 مہینے گزرے, محرم کا مہینہ آ گیا. اب ایک عزادار امام حسین جو 20 سال سے امام حسین کے لیے مرثیہ, نوحہ, ذکر ابو عبداللہ کرے, اور ایک ایسا محرم آئے وہ کچھ نہ کر سکے. کہتے ہیں محرم کی پہلی رات گزری, بڑا رویا کہ مولا توفیق چھن گئی مجھ سے. دوسری رات گزری, بڑا رویا. تیسری رات گزری, بڑا رویا. کہتے ہیں چوتھی رات کو خواب کے عالم میں اپنے والد کو دیکھا کہ شیخ علی سامنے والے کمرے میں رسول خدا بیٹھے ہیں اور امام حسین بیٹھے ہیں, اور مجھے کہہ رہے ہیں شیخ علی کو بلا اور اسے کہو کہ ہمارے مصائب پڑھے. میں نے کہا میں رسول خدا کے سامنے جرت کروں مصائب پڑھنے کی؟ بابا میں نہیں کر سکتا. دوبارہ کا رسول خدا بلا رہے ہیں,
کا حکم رسول تھا. میں کمرے میں گیا, دیکھا رسول گرامی بیٹھے, امام حسین بیٹھے. کہ شیخ علی مصائب پڑھ, میں آیا ہوں تاکہ تو پڑھے میں سنوں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں جرت نہیں کر سکتا. کہ شیخ علی میں کہہ رہا ہوں پڑھو. یا رسول اللہ میرا گلا خراب ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کینسر ہے. کہ شیخ علی شفا دیں گے تجھے, پڑھو. کہا کیا پڑھوں یا رسول اللہ؟ کہ رقیۃ ابن حسین یعنی جناب سکینہ کے مصائب پڑھو شیخ علی. کہتے ہیں میں نے ایک جملہ پڑھا, رسول خدا غش کھا کے زمین پہ گر گئے. کیا پڑھا شیخ علی؟ کہ میں نے صرف یہ پڑھا کہ بچی نے بابا سے کہا کہ بابا میرا رخسار چھوٹا تھا, ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. جو مومنین بیمار ہیں ان کے لیے میں محدث زادے شیخ علی کی